سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی کرنے کے متعلق ایک قوم ہے جس کو منگولیا کہتے ہیں۔ یہ ایسی قوم تھی جہاں جاتی فساد مچا دیتی، اور ان کے اپنے دور میں ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت کسی کی نہیں تھی، کیونکہ وہ انتہائی جنگجو اور اس کے علاوہ انتہائی جنگلی تھے۔ مقابلے کی ہمت کسی فوج میں نہیں تھی دنیا میں منگولیا سے۔ ایسی قوم تھی، اس میں سے چند لوگ اپنا مذہب بدل کر عیسائی بن گئے۔ عیسائی بن گئے تو اس محفل میں جہاں پر یہ منگولیا کے عیسائی تھے، اور وہاں پر ایک پادری بھی تھا عیسائی، تو وہاں پر کچھ گفتگو چل رہی تھی۔ ایک بزرگ بھی وہاں پر موجود تھے جن کا نام حضرت جمال الدین ابراہیم بن محمد طیبی ہے۔ یہ صاحب ایمان ہیں، بڑے بزرگ ہیں، وہ بھی اس محفل میں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نصرانیوں کا، عیسائیوں کا جو لیڈر تھا، مطلب پادری، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے لگا، کچھ بے ادبی کے کلمات، گستاخانہ جملے کہنے لگا۔ وہ کہہ رہا ہے، بول رہا ہے، اسی درمیان میں اسی کا کتا وہاں پر رسی سے باندھا ہوا تھا۔ یہ جیسے جیسے بولنے لگا، بات بڑھنے لگی، کتے کو دیکھا گیا، اچانک اپنی رسی توڑ لیا اور سیدھا آ کر اپنے مالک کو ہی دبوچ لیا اپنے منہ سے۔ لوگ جلدی تیاری میں ہو گئے اور اسے ہٹا دیا، دور کر دیا، پھر باندھ دیا۔ لیکن یہ شخص باز نہیں آیا، اس کے لیے نصیحت تھی، بچ گیا تھا، بچا لیا گیا تھا، نصیحت تھی مگر باز نہیں آیا، پھر بکواس کرنے لگا۔ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ محفل میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ابھی تجھے جو مصیبت آئی ہے اپنے کتے سے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تو نے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کے کلمات کہے تھے، آپ کی شان میں بے ادبی کر رہا تھا، اس لیے یہ کتا برداشت نہ کر پایا۔ تو غور کیجئے کہ حضور کی بے ادبی حیوان کو بھی برداشت نہیں ہوتی۔ کبھی بکرا بدلہ لے لیتا ہے سینگ مار کے، کبھی شیر گردن دبوچ لیتا ہے، تو کبھی کتا کاٹ لیتا ہے ان بے ادبوں کو۔ تو حاضرین، مگر وہ کہنے لگا کہ بات ایسی نہیں ہے، چونکہ جب دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، حقیقت نہیں سمجھ میں آتی، وہ بہانے کر لیتے ہیں، کچھ اور بات بنا لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں بار بار جو ہاتھ ہلا رہا تھا بات کرنے کے درمیان، وہ کتا سمجھا شاید میں اسے مارنے والا ہوں، اس لیے وہ مجھ پر حملہ کیا، ایسی بات نہیں ہے، کہہ کر پھر بکواس کرنے لگا اور بے ادبی کی باتیں شروع کیا۔ تو حاضرین، اس کے بعد وہ کتا جس کو رسی سے باندھا ہوا ہے، یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ میرا عزیز ہے، اس کتے کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ میرا عزیز ہے، اور وہ فوراً اپنی رسی توڑ لیا۔ اچانک اس آدمی پادری کے جو بے ادب ہے، اس کی گردن پر سیدھا حملہ کیا۔ پہلے سمجھانے کے لیے غالباً اس نے ہاتھ پاؤں پکڑ لیا تھا، اب سیدھا گردن پر حملہ کیا، اور ایسا اس کی گردن مروڑ دیا کہ گردن ٹوٹ گئی اور وہ اسی وقت مر گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر وہاں جو موجود تھے 40,000 لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ جب کوئی بے ادبی کرتا ہے تو بے ادبی کی سزا بھی دیتا ہے رب تعالیٰ کتے کے ذریعے، تو لوگوں کو ایمان کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اس سے ایک بات اتنی تو سمجھ میں آتی ہے کہ مان لیجئے کبھی کوئی جان بوجھ کر بے ادبی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی رب کی کوئی حکمت چھپی ہوئی رہتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حکمت ہے سمجھ کے خاموش ہو جائیں، لیکن اس میں حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا کی شان و عظمت ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو رب تعالیٰ اپنی قدرت سے دنیا والوں کو بتا دے گا کہ اس کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، شان و عظمت کیا ہے۔ معزز حاضرین، یہ جو روایت آپ نے سنی، یہ قدیم زمانے کی کتاب ہے، 8ویں صدی ہجری کی کتاب ہے، الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، جلد 4 صفحہ 154 میں یہ روایت موجود ہے۔